اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناس معین۔ جیسا کہ شکیات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج انشاءاللہ صحیح شکوک کے بارے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1208، اگر کسی کو 9 صورتوں میں 4 رکعتی نماز کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً غور و فکر کرے، اور اگر یقین یا گمان شک کی کسی ایک طرف ہو جائے تو اسی کو اختیار کرے اور نماز کو تمام کرے، ورنہ ان احکام کے مطابق عمل کرے جو ذیل میں بتائے جا رہے ہیں۔ وہ 9 صورتیں ہیں، اور وہ 9 صورتیں یہ ہیں، یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 4 رکعتی نماز میں شک کرے اور یقین یا گمان پیدا ہو جائے کسی بھی ایک طرف، تو ایسی صورت میں وہ اپنے یقین یا گمان پہ عمل کرے گا۔ نمبر 1، دوسرے سجدے کے دوران شک کرے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3۔ اس صورت میں اسے یوں سمجھ لینا چاہیے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں اور 1 رکعت پڑھے، پھر نماز کو تمام کرے اور احتیاط واجب کی بنا پر نماز کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے یا 2 رکعت بیٹھ کے پڑھے تو اس کی نماز صحیح رہے گی۔ نمبر 2، میں بیان کرتے ہیں کہ دوسرے سجدے کے دوران اگر شک کرے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو یہ سمجھ لے کہ 4 رکعت پڑھی ہیں اور نماز کو تمام کرے اور بعد میں 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے۔ نمبر 3، اگر کسی کو دوسرے سجدے کے دوران شک ہو جائے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 یا 4، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 4 پڑھی ہیں اور وہ نماز ختم ہونے کے بعد 2 رکعتیں نماز احتیاط کھڑے ہو کر اور بعد میں 2 رکعت بیٹھ کر بجا لائے۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کو دوسرے سجدے کے دوران شک ہو کہ اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5، تو وہ یہ سمجھے کہ 4 پڑھی ہیں اور اس بنیاد پر نماز پوری کرے اور نماز کے بعد 2 سجدے سہو کرے، اور بعید نہیں کہ یہی حکم ہر اس صورت میں ہو جہاں کم از کم 4 رکعت کے بارے میں شک ہو۔ مثلا 4 اور 6 رکعتوں کے درمیان شک ہو، اور یہ بھی بعید نہیں کہ ہر اس صورت میں جہاں 4 رکعت اور اس سے کم یا اس سے زیادہ رکعتوں میں دوسرے سجدے کے دوران شک ہو تو 4 رکعتیں قرار دے، دونوں شک کے اعمال انجام دے، یعنی اس احتمال کی بنا پر 4 رکعت سے کم پڑھی ہیں نماز احتیاط پڑھے، اور اس احتمال کی بنا پر کہ 4 رکعت سے زیادہ پڑھی ہیں بعد میں 2 سجدے سہو بجا لائے۔ اور اگر تمام صورتوں میں اگر پہلے سجدے سہو کے بعد اور دوسرے سجدے سہو میں داخل ہونے سے پہلے سابقہ 4 شک میں ایک اسے پیش آئے تو اس کی نماز باطل ہے، یعنی اسے دیکھنا ہوگا کہ شک کہاں ہے، جہاں پہ شک ہوگا اس کے مطابق عمل کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر 4 سے کم میں شک ہے تو نماز کو تمام کرے گا اور 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا، اور 4 سے زیادہ کا شک ہے تو نماز کو 4 رکعت سمجھ کے تمام کرے گا اور 2 سجدے سہو کرے گا۔ نمبر 5، نماز کے دوران جس وقت بھی کسی کو 3 رکعت اور 4 رکعت کے درمیان شک ہو، ضروری ہے کہ یہ سمجھ لے کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں اور نماز کو تمام کرے اور بعد میں 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے۔ یہ تمام مسائل شکیات کے بارے میں تھے۔ انشاءاللہ 4 جو صحیح شکوک باقی رہ گئے ہیں کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے، اور بقیہ جو مسائل اس سے
مرتبط ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔